میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا ہمیں پیغام دیا. اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو زندگی بے چین ہو جائے گی, زندگی بے قرار ہو جائے گی, زندگی میں تکلف آ جائے گا. میں بہت سارے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک مفت کی بے چینی, اپنا تعارف کرانے کی بے چینی, اپنا نام بنانے کی بے چینی, اپنا ظاہر کرنے کی بے چینی, اپنی کوئی کہانی سنانے کی بے چینی. آپ کچھ کام کریں زندگی میں اور حوصلے کے ساتھ کریں, اور پھر تھوڑا ٹائم دیں. ایک وقت آئے گا رب کریم آپ کو خود ہی عزت عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو شہرت بھی عطا کر دے. آپ کو کہیں منظور نظر ہونا ہے, فرنٹ سیٹ پہ آنا ہے تو ٹائم لگے گا. کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا, کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ نہیں میں کسی وجہ سے آیا ہوں. بلا وجہ آ جاؤ گے تو بلا وجہ جو کرسی مل جاتی ہے وہ بلا وجہ چھین بھی جاتی ہے, تو کسی وجہ سے ملتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دوام بھی دیتا ہے. اپنی زندگی میں حوصلہ, صبر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے, فرماتا ہے جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا. تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں. اس نے تیری شکایت نہیں کی, اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا. میرے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے, رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا, اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا, اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا. اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا, اور اگر وفات دوں گا تو پھر جنت